اور دوسری ترتیب وہ تو بڑی آسان ہے. آج کے دور میں گھنٹی کی طرح بجنے کی آواز سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں علماء مثال دیتے تو شاید کوئی سمجھ نہ سکتا. آج جدید دور میں آپ کے میری جیب میں موبائل موجود ہے, اس موبائل پر گھنٹی بجتی ہے, میں نے گھنٹی کھول کے دیکھتا ہوں تو نیچے میسج لکھا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ نے میسج کیا, مفتی صاحب کہاں ہیں, کب پہنچیں گے. اب موبائل آف تھا, اس دوران میسج آیا, یہاں ٹک ٹک ہوا, میں نے موبائل کھول کے دیکھا, جب اندر میسج پڑھا سلام لکھا ہے کہاں ہے, یہ لکھا ہے کب آؤ گے. اصل جو لفظ تھے مقصود وہ ہے ٹک ٹک کی گھنٹی متوجہ کرنے کے لیے ہے. گھنٹی بجتی ہے, میں کھول کے دیکھتا ہوں اندر میسج لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے, یقینی مثل سلسلۃ الجرس. حضور فرمانا چاہتے ہیں میرے پاس اللہ کی وحی آتی تو توجہ ہوتا, جب میں توجہ کرتا وہ وحی پوری ہوتی, رب کے قرآن کی آیت بن کے اتر جاتی. یقینی مثل سلسلۃ الجرس آیت بن کے میرے اوپر نازل ہو جاتی. اس سے پتہ چلا میرے پاک پیغمبر پہ قرآن اترا. کس طرح اترا, امت کو ملا. تو امام بیضاوی نے پہلا جملہ فرمایا تھا القرآن هو المنزل والرسول. فرمایا قرآن وہ ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوا, حضور پہ اتار گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے نازل کیا ہے, حضور پاک پہ اترا, امت کو ملا. اس لیے امت خوش قسمت ہے. میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں, اللہ کا کلام ڈائریکٹ کیوں نہیں آتا؟ صحابہ بھی عربی تھے, قرآن بھی عربی ہے, تو ڈائریکٹ